ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 61 کی. اس کا پہلا لفظ ہے لیو. اس سے مراد ہے ٹو گو اوے فرام اور ٹو لیو بیہائنڈ، یعنی کسی جگہ سے چلے جانا یا اسے پیچھے چھوڑ دینا. یا پھر اس سے مراد ہے ڈپارٹ یعنی جدا ہو جانا. جملے میں لفظ لیو کا استعمال دیکھتے ہیں. پلیز لیو یور نوٹ بکس ایٹ یور ڈیسکس آئی ول کلیکٹ them لیٹر، یعنی برائے مہربانی اپنی نوٹ بکس کو میزوں پر ہی رہنے دیجیے یا چھوڑ دیجیے، میں انہیں بعد میں اکٹھا کر لوں گا. تو اس جملے میں لفظ لیو جو ہے اسے چھوڑ دینا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس پیئر کا اگلا ورڈ. یہ ہے let لیٹ، جس سے مراد ہے ٹو پرمٹ یعنی اجازت دینا، یا پھر ٹو ہائر اور رینٹ یعنی کسی مکان یا گھر کو کرائے پر دینا. تو اب اس جملے میں دیکھتے ہیں لفظ لیٹ کا استعمال اجازت کے معنی میں. I am sure the teacher will never let us have a free lesson، یعنی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ٹیچر ہمیں کبھی بھی خالی پیریڈ کی اجازت نہیں دیں گے. اب دیکھتے ہیں لفظ لیٹ کا استعمال کسی بھی عمارت کو کرائے پر لگانے کے معنی میں. جملہ ہے The house is ready to let، یعنی مکان کرائے کے لیے تیار ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر آف ورڈز. اس کا پہلا لفظ ہے لوس، LOOSE، لوس، یعنی اس میں سین کی آواز ہے. لوس جس سے مراد ہے ناٹ فٹنگ ٹائٹلی، یا پھر ناٹ فکس ڈاؤن جس سے مراد ہے ڈھیلا یا پھر جو مضبوطی سے نہ بندھا ہو. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The horse opened the loose latch with a jerk and let out all the animals from the barn، یعنی گھوڑے نے ایک جھٹکے سے ڈھیلی کنڈی کو کھول لیا اور تمام جانوروں کو استبل سے باہر نکال دیا. کھیتوں کے قریب جو ایک عمارت سی بنائی جاتی ہے کہ جس میں جو گندم وغیرہ ہوتی ہے اسے جمع کیا جاتا ہے، یا پھر جانوروں وغیرہ کو بھی اس جگہ باندھا جاتا ہے، اسے بان کہتے ہیں. اس کے لیے اردو میں باڑی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس پیئر کا اگلا لفظ. یہ ہے LOSE، لوز، یعنی اس میں سنگل او آتا ہے اور اس میں ز کی آواز ہے. LOSE، لوز. اس سے مراد ہے دی اپوزٹ آف ون، ٹو فیل، unable to find something، یعنی لوز سے مراد ہے جیت کا الٹ یعنی ہار، یا پھر ہار جانا، یا پھر کسی چیز کو تلاش کرنے میں ناکام ہو جانا، یعنی کسی چیز کا گم ہو جانا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. I do not want to lose the tennis match so I am working a lot on my diet and training these days. اس جملے میں لفظ لوز کو ہارنا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ میں ٹینس کا میچ ہارنا نہیں چاہتا، لہٰذا میں آج کل اپنی خوراک پر اور تربیت پر بہت زیادہ دھیان دے رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے luxuriant. luxuriant اس سے مراد ہے rich and profuse in growth، یعنی کوئی بہت زیادہ تعداد میں پائی جانے والی چیز جس کے لیے کثیر یا گھنے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اردو میں. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The hilly areas in Pakistan have a luxuriant forest cover، یعنی پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں بہت گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں. تو اس جملے میں luxuriant کو گھنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. یہ ہے luxurious. luxurious اس سے مراد ہے very comfortable and extravagant way of living، یعنی بہت ہی آرام دہ اور پرتعیش سے مراد ہے عیش پرست یا شاہانہ طرز زندگی. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The Emperor of China was known for his luxurious style of living، یعنی چین کے شہنشاہ اپنی عیش پرست طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے میرٹل. اس سے مراد ہے ٹو ڈو ود میرج، یعنی ازدواجی یا شادی شدہ زندگی سے متعلق کوئی بات. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. ٹو ٹریٹ ون another with love and respect is the key to marital harmony، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا
ازدواجی ہم آہنگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پیر کا اگلا لفظ، یہ ہے مارشل۔ اس سے مراد ہے ٹو ڈو ود وار، ملٹری یا کمبیٹ، یعنی اس سے مراد ہے فوج سے متعلق کوئی بات، جیسے کہ لفظ فوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر کمبیٹ جس سے مراد ہے دشمن کا مقابلہ کرنا۔ تو یہ سب مارشل ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی ان کا تعلق جنگ سے ہے۔ تو اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں، ہی ریسیوڈ the highest award for his martial bravery، یعنی اسے اپنی فوجی بہادری کی وجہ سے، معاف کیجیے گا، اسے اپنی فوجی بہادری پر سب سے اونچے اعزاز سے نوازا گیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، اس کا پہلا لفظ ہے notable۔ اس سے مراد ہے worthy of being noticed یا distinguished، یعنی قابل احترام یا معزز۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں، a number of notable journalists were invited to attend the seminar on the impact of media۔ اس جملے میں لفظ notable کو مشہور یا جانے مانے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یہاں ہم نے پڑھا تھا worthy of being noticed۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چند ایک مشہور صحافیوں کو ذرائع ابلاغ کے اثرات سے متعلق سیمینار میں مدعو کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے noticeable۔ اس سے مراد ہے attracting attention، یعنی توجہ حاصل کرنا۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں، after the surgery the scar on her forehead was hardly noticeable، یعنی آپریشن کے بعد اس کے ماتھے کا نشان بمشکل نظر آ رہا تھا، یعنی کوئی خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہارڈلی کوئی خاص، نوٹسبل نظر آنا یا نمایاں لگنا، یعنی آپریشن کے بعد وہ نشان جو ہے وہ اتنا نمایاں نہیں رہا تھا۔ تو یہ تھے چند پیئر آف ورڈز۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔